الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی نشست میں قرآن مجید کے پہلے پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک کے ان 30 دنوں میں قرآن پاک کے 30 سپاروں کا خلاصہ، جو پارے رات کو تراویح میں پڑھے جائیں گے ان کا خلاصہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو پہلے پارے کا آغاز اور ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آغاز کرنا، کسی چیز کو کھولنا۔ تو سورہ فاتحہ سے بھی چونکہ قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ دیگر نام بھی سورہ مبارکہ کے ہیں، جیسے سورہ کنز، سورہ شفا، اور اسی طرح اساس القرآن، ام القرآن، یہ چند دیگر نام بھی اس سورہ مبارکہ کے موجود ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی صورت ہے، یعنی اس سے پہلے بعض صورتوں کی کچھ آیات تو نازل ہو چکی تھیں، لیکن مکمل صورت وہ سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور دیباچہ بھی کہا جاتا ہے، اور خلاصہ قرآن کی حیثیت حاصل ہے، اس وجہ سے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے مضامین بیان فرمائے ہیں ان تمام مضامین کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا ہے، تو سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے پہلی 2 آیات مبارکہ اور آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا ہے، اور جو تیسری آیت مبارکہ ہے مالک یوم الدین، اس میں اللہ رب العزت نے عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے، اور آخری جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے رسالت کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح آخری آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگیں، اور ہدایت کی دعا مانگتے ہوئے اس چیز کا اللہ سے سوال کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت یافتہ اور انعام یافتہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ جن لوگوں پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا اور جو اللہ رب العزت کے لعنت کے مستحق ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی اور سب سے طویل سورت ہے، اور سورہ بقرہ کو بھی بقرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے 8ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے انہیں بنو اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور گائے کو عربی میں چونکہ واقعہ بقرہ کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ مقرر ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک اعلیٰ حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا جو اعلیٰ حصہ ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، نمبر 1 متقین، نمبر 2 کفار، اور نمبر 3 منافقین کا۔ تو ابتدائی جو 4 آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اہل تقویٰ کی صفات بیان فرمائی اور ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ پھر 2 آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ فرمایا اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب کی خبر دی، اور اس کے بعد تقریباً 13 آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر کیا، اور منافقین کی جو بری خصلتیں ہیں اللہ رب العزت نے ان خصلتوں کو بیان فرمایا ہے، اور پھر منافقین کے لیے بھی دردناک عذاب کی اللہ رب العزت نے وعید سنائی ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا، اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے 6 عقلی دلائل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، کہ ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارا رب ہے، پھر ذکر فرمایا کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر ذکر فرمایا کہ اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا، اور چوتھی دلیل دی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، 5ویں دلیل دی کہ آسمان کو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے چھت بنا دیا، اور 6ٹھی دلیل دی کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل کی۔ یہ 6 دلائل دے کر اللہ رب العزت نے اس بات کی ترغیب دی ہے، اور اس بات پر اہل ایمان کو، لوگوں کو، انسانیت کو قائل کیا ہے کہ یہ جو 6 صفات جس ذات کے اندر پائی جاتی ہیں وہی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی رکوع میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے پوری دنیا کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو تم اس قرآن کی ایک سورت جیسے سورت بنا کر لے آؤ، جس سے یہ تمہارا دعویٰ ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام ہے یا کسی انسان کا لایا ہوا کلام ہے۔ لیکن 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک کوئی بھی شخص
قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قرآن بالکل سچی کتاب ہے، بالکل حق کتاب ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی تخلیق کا ارادہ کیا، فرشتوں نے اس پر اعتراض کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا کہ علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور پھر 5ویں رکوع سے رکوع نمبر 14 تک اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بنو اسرائیل کا اور بنو اسرائیل میں سے جو یہودی تھے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے یہودیوں پر اپنی نعمتوں کا سلسلہ جاری کیا اور کس قدر اللہ رب العزت نے نعمتیں برسائیں، اور اس کے جواب میں ان کی طرف سے بجائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے، وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے گئے اور اللہ رب العزت کی سرکشی پر اتر آئے، جس پر اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دیا۔ تو کچھ اللہ رب العزت کے انعامات جہاں پر ذکر فرمایا اللہ نے کہ اللہ نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کے لیے دریا اور سمندر میں راستے بنا دیے، اللہ رب العزت نے ان پر من و سلوا اور پکا پکایا کھانا من و سلوا کی صورت میں نازل کیا، اور پتھر سے اللہ رب العزت نے پانی کے 12 چشمے ان کے لیے جاری فرما دیے، اور بادل نے ان کے اوپر سایہ کر دیا جس سے وہ دھوپ کی گرمی سے محفوظ ہو گئے، اور تورات جیسی مقدس کتاب اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہی کی کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا دیا، تورات کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ رب العزت کی گستاخی کی اور اللہ رب العزت کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، من و سلوا اور دیگر نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کی اور ان کو ذخیرہ اندوزی ان لوگوں نے شروع کر دی، حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا، تورات میں تحریف کر ڈالی، حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دیا اور جہاد کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ تو رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 14 تک اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بنو اسرائیل کا اور بنو اسرائیل میں سے پھر اللہ رب العزت نے یہود کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر رکوع نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ کیسے اللہ رب العزت نے ان کو مختلف امتحانات میں سے گزارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوتے گئے، اور اس کامیابی کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جو فضیلت اور مقام عطا فرمایا وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر جو خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ رب العزت کے حکم سے کی، اس تعمیر کا ذکر ہے، اور اس تعمیر کے بعد جو حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعائیں مانگی اور ان دعاؤں پر جو آمین کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تو اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، اور اسی تذکرے پر اس پہلے پارے کا اختتام ہوا ہے۔ اس پہلے پارے کا میں سورہ بقرہ کا پہلا حصہ ہے، سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ دوسرے پارے میں ہے جو انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا